अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज पूरा दिन जो है वो गुफ्तगू शनीद तहरीरी एनआरओ पे हुई और जो है मौकफ के ऊपर हुई कि किसका मौकफ दुरुस्त है, पर्चा क्यों नहीं कटा, एफआईआर क्यों नहीं कटी बकौल पीएमएलएन। ये एफआईआर और ये पर्चा जो है ये वजीर आजम या वफाक को काटना चाहिए था। ये बराह रास्त इदारे जो मोर्द इल्जाम ठहराए जा रहे हैं वो वफाक के अंडर आते हैं। इदारा जो है वो मातहत है वजीर आजम का और रेंजर्स जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने आज देखा कि वफाक के जो तर्जुमान हैं वो भी बड़ा दो टोक अल्फाज में कह रहे थे कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पर्चा कटता, आईजी जो है एफआईआर कटवाता और बताता कि किसने उसे अगवा किया, किसने उसके घर का घेराव किया और एग्जैक्टली हुआ क्या। सो इस गुफ्तगू के अंदर जो भारहा पूरे पिछले 48 घंटे से चल रही है, चादर और चार दीवारी का जिक्र भी छिड़ गया है। मरियम बीबी होटल में थी कैप्टन सफदर के साथ, कौन उधर आया, एक फुटेज आप देख रहे हैं जिसके अंदर एक पूरी एक छोटी सी फौज दिख रही है आपको उनके कमरे तक आते हुए। कौन इसके अंदर था, किसने अहकामात जारी किए, सेक्टर कमांडर को कौन हुक्म देता है, वो किसको आंसरेबल है, ये सारी वो चीजें हैं जो अब मंजर आन पर आनी होंगी। हु वुड हैव थॉट कि सफदर साहब जो है टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे इस पूरी तहरीक के लिए। बहुत से जो शुरका हैं पीडीएम के, जो जमातें हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रही थी नवाज शरीफ साहब के मौकफ से, उनके बयानिए से, लेकिन अब ये पीडीएम की पॉलिसी बनती दिखाई दे रही है। इसको रियासती गलती कहें, रियासती गफलत कहें, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इसको किस तरह देखा जाए और इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे, इसी वाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी बड़ी भरपूर एक सेनेट में तकरीर करके इधर पहुंचे हैं मुसद्दिक साहब, और आपने भी मरियम ने भी ट्वीट की, आपने भी, और आपकी पूरी क़यादत जो है वो चादर और चार दीवारी की पामाली का जिक्र कर रही है और कह रही है कि ये इस नए पाकिस्तान में हुआ कैसे। क्या अब आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि तरजीहन कि भाई देखा जाए कि किसने अहकाम जारी किए, कौन उधर पहुंचा, या आईजी के साथ जो हुआ है, रियासत की फॉल्ट लाइंस कहाँ हैं? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इस अगर इकाई को हमने कायम रखना है वफाक और सूबों की, तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे अहम जो चीज़ है कि सूबे की जो काम है उसके अंदर वफाक इंटरफेयर ना करे। ये सबसे ज़्यादा अहम है। चलें इंटरफेयर कर लेते हैं, हमारे पास ज़रा तेज़ ये हुकूमत का मिजाज कुछ तेज़ है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वफाकी इदारे की इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड को, आईजी को, जिसके पास अपने मसल्ला लाखों जवान होते हैं हर वक्त मौजूद, उसको रात को 2 बजे उसके घर का घेराव करना या 4 बजे उसको किसी और अफसर के दफ्तर में लेके जाना, जो हो सकता है कि रैंक के अंदर उनसे नीचे हो, और वहां पे उनको फोर्स करना कि वो एक एफआईआर पे साइन करें, और उसके प्रोटेस्ट के अंदर पूरी फोर्स यानी आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजीज, एसएसपीज, थानेदार, एसएचओज तक का छुट्टी पे, यानी कहना कि हम इसके बाद हमारे पास क्या, या आप मुझे बताइए कि वो आईजी अपनी फोर्स को दोबारा किस मुंह से कैसे कह सकता है कि मेरे अहकामात मानो, जब उन्हें ये पता चल गया है कि अहकामात उनके मानने की जरूरत नहीं है, अहकामात कहीं और से आते हैं और वही अहकामात मानने की। आपको लग रहा है इतने तगड़े हैं कि अहकामात इनकी तरफ से ही आते हैं? देखें, ये अगर खामोश, ऑपोजिशन में है पीटीआई उधर जी, अगर ये खामोश न, एक हक तो बनता है सेनेट का, जो सेनेट ने आज पूरा किया, एक कमेटी बनाई और उसमें कहा कि ये, क्योंकि हम सारे सूबों की बराबर नुमाइंदगी होती तो यहां पे ये गुफ्तगू हो। अब एक फर्ज इमरान खान साहब का भी था कि उनके मातहत है फेडरल फोर्स, यानी जो मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, वो रिपोर्ट करते हैं काबीना को, और काबीना के हेड हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको रिपोर्ट करती है, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे की एक फोर्स ने जाके घेराव किया आईजी पुलिस का, तो यह फर्ज बनता है हुकूमत का कि हुकूमत कोई तहकीक करती, कोई कमेटी बनाती, आईजी को बुलाती या मिनिस्टर इंटीरियर को बुलाती। उनकी खामोशी से आपको यह सब पता चल रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है। फिर रुख किया गया चीफ की तरफ बेसिकली। जी देखिए, हुकूमत तो देखिए मैं आपको एक और ऑनेस्टली जो गुफ्तगू शनीद इस कमरे में हुई है, मैं आपको अभी थोड़े से उसके क्लिप्स दिखाऊंगी। इट इज एब्सर्ड कि वो आप बयानिया क्या है, अहदाफ क्या है और तरीकाकार क्या है टू गेट देयर। वील टॉक अबाउट दैट, बट बिकॉज मगर ये चौधरी थोड़ी आईनी बात तो कर लेंगे, आईनी बात भी करेंगे, मगर मैं पहले चादर और चार दीवारी, मैं उधर ही कह रहा हूं जी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 आपको कहता है कि इंसानी वकार, जिसको ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं, ये बुनियादी
ایک نقطہ ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ آپ پہ فرض ہے. 15ویں فلور پہ, میرے بھائی نے شاید غالباً ان کو غلط انفارمیشن ملی ہوگی, انہوں نے کہا گراؤنڈ فلور پہ تھے ایک پروگرام میں. میں خود وہاں اس کمرے میں ان 2 دنوں میں کوئی 20 مرتبہ گیا ہوں. 15ویں منزل کے اوپر وہ تھا, وہ ایک وہاں سے, تیسری پہ ہو یا 22ویں پہ ہو سر, یہ دیکھیے مسئلہ نہیں ہے, غلط ہے. دیکھیے انہوں نے نقطہ یہ بڑھایا تھا کہ وہ بھاگ جاتے پیچھے سے. 15ویں منزل سے صرف خودکشی کی جا سکتی تھی, یہ غالباً ان کو خودکشی سے بچانا چاہتے چودھری صاحب, ایک تو وہ آپ کی ریکارڈ کی درستگی کر رہے ہیں کہ وہ کون سی منزل پہ تھے, دوسرا آپ دوسرا سر آپ کہہ رہے ہیں چادر اور چار دیواری کی پامالی ایک مذاق ہے. جی اچھا, 2-3 باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. میں اس کا بہت شدید حامی ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کا کمرہ توڑا گیا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے. ان کا کمرہ نہیں توڑا جانا چاہیے تھا. ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں, اور ابھی تک موقف جو ہے وہ کسی کا یہ نہیں ہے کہ کمرہ جو ہے وہ اس کو توڑا گیا ہے, نہ ہی اس کی کوئی ایسا ایویڈنس آئی ہے. اچھا, رات 4 بجے آنا اور کمرہ توڑنا 2 مختلف باتیں ہیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں وہ ادھر تک ایکسیپٹیبل ہے کہ رات کے 4 بجے آپ ڈور بینگ کریں, اور پھر وہ کہتی ہیں دھکے سے نہیں تو لاک توڑ دیا ریسٹ کر رہے تھے, ان کو دعوت پہ تو نہیں بلا رہے تھے نا. 4 بجے آ کے ظاہر اگر ریسٹ کریں گے, اگر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, باہر نکلیں گے, یہ طریقہ ہے. جو لمیٹیشن آپ بھی نا انریزنیبل نہ ہو, ریزنیبل رہیں. اریسٹ کرنا ہے انہوں نے, 4 بجے آئے ہیں, وہ پولیس کا. You know what I keep thinking ویسے honestly بتاؤں آپ کو, آپ بھی دونوں بیویوں والے ہیں, بچیوں والے ہیں. This is the privacy of your room. یہ تو میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈنر کرانے تو نہیں لے کے جا رہے تھے نا, اریسٹ کرنے آ رہے تھے. اچھا چلیں چھوڑے وہ بات, میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ یہ کہا چادر چار دیواری کا, ڈاکٹر صاحب جس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کی طرف سے یہ بات کرنی بہت ہی نامناسب ہے, اس لیے کہ ان کا اپنا ریکارڈ آپ 98 میں اٹھا کے دیکھیں, جس طرح نجم سیٹھی کو دروازے توڑ کے گھسیٹ کے نکالا گیا, جگنو موسن کے جی پورا اس کی ایک احوال ہے, کئی دن غائب رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کبھی ڈاکٹر صاحب کا یا نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر تو معذرت پہلے تو اس پہ کریں. I think نجم سیٹھی سے کر لی گئی ہے, ظاہرہ ویسے ہو گئی ہوگی, لیکن بہرحال سیٹھی صاحب نے معاف کر دیا. انہوں نے معذرت کی ہے یا نہیں کیا, انہوں نے معاف کر دیا. اچھا دوسرا, اس کے بعد دوسری بات جو کہتے ہیں آپ معذرت نہیں کرتے, آپ بھی کرتے, جو دوسری ناقابل معافی بات ان کی طرف سے آئی, وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا. یعنی جس پارٹی نے دن دہاڑے 16 لوگوں کو شہید کیا ہو, جس میں حاملہ خاتون ہو, اس کو بالکل پوائنٹ بلانک گولی ماری گئی ہو, کیا وہ پارٹی اور اس کے ترجمان کس طرح چادر چار دیواری کی بات کرتے ہیں؟ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ عمران خان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. مریم صاحبہ کا موقف ہے دروازہ توڑ کر. She could have been wearing anything. I'm sorry, میرے ذہن میں سٹک ہے, میں ایک خاتون ہوں, میرے ذہن میں فواد سٹک ہے چودھری صاحب یہ بات کہ آپ ایک دروازہ توڑ کے انٹر ہو جائیں. میں نے تو پہلے منٹ میں آپ کو کہہ دیا نہیں توڑنا چاہیے. مریم بی بی نے ٹویٹ کیا ہے خاتون کے کمرے میں دروازہ توڑ کر زبردستی گھسانا جب وہ سو رہی ہے. وہ تو سمپل بات ہے نا, ہوٹل اپنی ویڈیوز جاری کر دے, پھر پتہ چل جائے گا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. چھوڑے نا, نہیں. اچھا یعنی وہ بھی ویڈیو کے توڑ ہیں, ظاہر ہے ویڈیوز ہو جائیں گی نا, پتہ چل جائے گا نا. کیا انتقام کی آگ واقعی اتنا اندھا کر دیتی ہے؟ مریم بی بی جو ہے نا وہ نہ ہی جائیں پوری ویڈیوز میں. پوچھ رہی ہیں کیا انتقام کی آگ واقعی اتنا اندھا کر دیتی ہے؟ نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ انتقام ہے نہ کچھ ہے, ان کا بڑا احترام ہے, وہ خاتون ہے اور ان کو اپنا ڈفرینس آف اوپینین دینے کا حق حاصل ہے, وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے بھی اور سب کے لیے جو بھی پاکستان میں. یہ علیحدہ بات ہے. کہہ رہی ہے سر ایک سیکنڈ, یو ہیو ٹو آنسر میں صرف یہ سمجھتا ہوں شی ہیز بین وائلیٹڈ. وہ کہہ رہی ہے کون سی ریاست اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کہہ دیا نا, تو وہ تحقیقات ہو رہی ہیں نا, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے, جواب آ جائے گا. دوسری بات صرف میں یہ کہوں گا, مریم بی بی کو پھر یہ چاہیے کہ اپنے اسٹیج سے جب فرسٹ لیڈی کے اوپر بات آتی ہے یا اپنا, اور وہ تو پالیٹکس میں بھی نہیں ہے, اور آپ ان کے تذکرہ بھی اسی احترام سے کیا کریں جتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے جواب میں تو نہیں کیا گیا. اس کے جواب میں ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. نہیں, وہ تو کرنا چاہیے نا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی کا احترام ہونا چاہیے, تو پھر اس طرف سے یا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یا باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے پھر ان کا احترام بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یک طرفہ احترام تو نہیں ہوتا. تیسری امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اچھا, بلاول صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے 2 دن اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے لیکچر دیے جمہوریت کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر اور سویلین سپریمیسی کے اوپر, اور اپیل کرنے کا وقت آیا تو پھر آرمی چیف سے اپیل. He has a valid point. I've written articles on this. میں نے اسی دن یہی بات کی تھی that you cannot be calling out. اصل میں وجہ کیا ہے, میں ایکسپلین کر دوں, اور I know آپ نے اس کے اوپر سوال بھی اٹھایا تھا.
ایشو یہ ہے کہ ان کی اس تحریک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سول سپریمیسی سے، نہ ہی اس کا کوئی آئین سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا کوئی جمہوریت سے تعلق ہے. اس کا تعلق صرف 8 کیسوں سے ہے. آج 8 کیس آپ ان کے حل کر دیں، فوج بھی سب سے زیادہ جمہوری ہے، عمران خان بھی انتہائی پیارا ہے، پی ٹی آئی سے اچھی کوئی جمہوری پارٹی کوئی نہیں ہے، اور ملک میں تو شہد اور دودھ کی نہریں لینے. ان 8 کیسز کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کریں. عمران خان ولن ہے، پی ٹی آئی یہ ہے، فوج جو ہے وہ سب جو اپنا غیر جمہوری ہے، عدلیہ جو ہے وہ یہ ہے. سوال صرف اینڈ کے اوپر. اب یہ اسی سوال کے اوپر میں چاہوں گی کہ رانا ثناء اللہ سے پچھلے 2 ہفتے میں میری کیا گفتگو شنید ہوئی، ایک دفعہ سن لیجئے. وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں، پہلے آپ جواب دے دیں. پروڈیوسرز پٹنگ دیٹ آن دا لائن. ان کا بھی بہرحال یہی کہنا ہے کہ ہم بلکہ کل میرے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیسرا فریق جو ہے وہ سٹیپ ان کر کے درستگی کرے. یعنی کہ آپ بلا اسٹیبلشمنٹ کو رہے ہیں کہ آ کے ادھر سویلین سپریمیسی کو انفورس کرے. از دیٹ یور آئیڈیا؟ نہیں، میرا تو قطعاً نہیں ہے جی. اور بالکل میں تو چودھری صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے 2 جواب ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہیں تو اس کو اپنے زیر غور لے آئیں، مت چاہیں تو اگنور کر دیں، کہ جب ملک جنگ میں چلا جاتا ہے اور اس کوئی وزیر اعظم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کشمیر کے اوپر جنگ پریکٹیکلی شروع ہو جاتی ہے، ہماری سرحدوں کی وائلیشن ہوتی ہے، بومبنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم ان کے جہاز گراتے ہیں، ہم ان کے جنگی قیدی پکڑ لیتے ہیں، اس وقت بھی وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ آ کے اپوزیشن سے بات کریں، اور وہ اس جنگ کی صورت میں بھی اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ بہت بڑا مقدمہ جو گلگت بلتستان کا ہے، جس کے بڑے فار ریچنگ. جی میری بات تو کہیں ابھی کرتے ہیں، اسی لیے بیٹھے نا. صرف یہ 8 کیسز کے اوپر بات نہ کریں، مجھے تو کر لیں، لیب کو ہٹا دیں. نہیں یہ کیا بات ہے. نہیں چلے میں ذرا پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. آپ نے پہلا سوال تو لے لیں. آپ لوگ آفر کر رہے تھے. دیکھیں میں ان کی بات کا بعد میں جواب دوں گا. تصادم ناگزیر ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں آ کے بات کرو. آپ لوگ کمیٹی بنائیں گے؟ بتائیے. نہیں کریں گے، میری بات نہیں. کمیٹی بنے گی کہ نہیں آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے؟ وہ بعد میں ان کی باری میں پوچھیے گا، میری باری میں تو مجھے آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب دینے دے. دوسرا جو یہاں پہ ہوا ہے یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے، جس کے بڑے فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں ہر چیز پہ، کشمیر پہ بھی، اس کے اندر بھی جو بریفنگ دی گئی اس کے اندر وزیر اعظم نے بریفنگ نہیں دی. اگر وزیر اعظم جنگ کے وقت بھی بات نہیں کرتے، اگر وزیر اعظم جو ہمارے ملک کے آئینی سب سے بڑے فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار نہیں اور چیف کو آگے کرتے ہیں، تو بلاول صاحب کس کے متعلق ذکر کریں، کس کو کہیں کہ بھائی ذرا آئیے، کیونکہ آپ تو آنے والے نہیں ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ وہی سمجھتا ہوں جو مناسب بات ہے، وہی طریقہ کار ہے جو آج سینٹ میں اپنایا گیا، کہ سینٹ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے کے ذمے یہ کام دے دیا گیا کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی ایویلیویٹ کریں، کیونکہ ہر صوبہ برابر پریزنٹ ہے سینٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انویٹیشن پارلیمان کو جانا چاہیے، پارلیمانی کمیٹیز کو جانا چاہیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے جو نیب کی کمیٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طریقہ کار ہے، یہ ان کا بیٹ ہے کہ آئیے کمیٹی کے اندر بات کرتے ہیں، باہر کسی کو ایک کو کھڑا کر دیں گے. ان کے 2-3 بڑے بہترین سپوکس مین ہیں، اللہ کرتا ہے ان کو یہ نہ ہٹاتے. ان سے بہتر اور مؤثر ان کو وزیر نہیں مل سکتا تھا جس طرح کے وزیر کیا جس طرح کے وزیر انہوں نے بنائے ہیں اور جس طرح کے سپوکس مین انہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. کیا باقی اپنے اقدامات جو ریاست اور بیانیہ کیا ہے یہ تو بتائیے نا. درستگی اب یہ کمیٹی جو کہہ رہے ہیں کہ آفر ہو رہی ہے، اس کمیٹی میں یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ ان کو انگیج کرنے کے لیے کہ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ذرا جس بیانیے کا دفاع کرنے کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، will you try to engage them؟ 101% آپ کی بات صحیح ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن یا ملک میں یہ جو تحریک ہوتی ہے نا، اس کی کوئی پولیٹیکل اتنی شاید امپورٹنس نہ ہی ہو، یا کوئی حکومت کی تبدیلی والا معاملہ ان کی شاید پسلی نہ ہو. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ہماری جو اکانومی جو پہلے ہی کووڈ سے متاثر ہے، اس سے پہلے جو یہ حل کر کے گئے ہیں، اس کا جو یہ کووڈ سے بھی بڑی مصیبت ہے یہ، تو اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو تھی وہ بڑی شیٹرڈ ہے. اب یہ تحریک کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ملک میں لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، جو آپ کی اکانومی جو ہے اس میں زیادہ دباؤ میں آتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی
मैं यही कह रहा हूँ ना कि तासुर जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर सड़कों के ऊपर जलसे हो रहे हो, जुलूस हो रहे हो और इतना पारा हाई हो मीडिया के ऊपर। नहीं होने चाहिए ना जलसे जुलूस कभी भी। क्या चीज? जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, उससे इंस्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल सही बात है, और स्पेशली जब इमोरल तरीके को आप जैसे और आपकी मॉरल थी, हमारी जाहिर है मॉरल थी। पूरी दुनिया में जब पैनामा आया था 2 गवर्नमेंट चेंज होगी, ब्राजील की, आपका धरना तो पहले आ गया था पैनामा से, लेकिन वो तो उससे पहले इलेक्शंस का था ना। मैं कह रहा हूँ कि वही मॉरल करेंसी होती है ना तहरीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ डेफिनेटली एंगेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब एंगेजमेंट में प्रॉब्लम क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब की आखिरी तकरीर उठा के देखिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में की। उन्होंने कहा आपसे मैं हर मसले के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हूं, सवाए इसके कि आप आकर के ये अपने केसेस के ऊपर में हमारे से रिलीफ या डिस्कशंस जो हैं वो उसमें आप ना करें, आप उनका सामना अदालतों में करें और आप हमारे से आए इलेक्टोरल जो हमने बिल दिया है अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, उसके ऊपर आए। और मैं ये फ्रेंकली जब ये हो रहा था ना ये नैब का लॉ, और उसमें ये ख्वाजा आसिफ साहब थे और तनवीर साहब वगैरह थे, मोहसिन थे, मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था और आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि यार जो अभी हो रहा है ना, जो 4-5 ये कर लें, बाकी इसके ऊपर बाद में शुरू कर लेंगे। आप लोग इसके ऊपर भी नहीं मान रहे, फिर बाद में रोएंगे, क्योंकि देखे ना हुआ क्या? आज भी फिर क्या हुआ है, फिर से मुकदमात बन रहे हैं, फिर नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इंक्लूडिंग अदर्स। नहीं, वो तो बनना ही है ना, क्योंकि वो तो मेरिट के ऊपर बनना ही है ना उनके ऊपर, वो नहीं रोक सकते। अच्छा, दूसरी बात मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी तो आप निकाल रहे थे ना। हाँ, मैं सिर्फ एक बात आपसे ये करना चाहता हूँ, देखिए इनका प्रॉब्लम यह है कि बड़े रिफॉर्म, पहले सबसे पहले उन्होंने नायब लॉ खुद बनाया, नायब की चेयरमैन से लेकर चपड़ासी तक इनका अपना लगाया हुआ है। हर जो केसेस हैं उनके 99% केसेस जो हैं वो या पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए या हमने उनके ऊपर किए। अब आकर के ये कहते हैं कि नहीं हमें आप इन केसेस में रिलीफ दे दें। मैं ये कहता हूं इस कंडीशन को पीछे हटा लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म से अगर आप गुफ्तगू शुरू कर दें, कल शुरू कर लें, पार्लियामेंट के अंदर कर लें, सेनेट में कर लें, जहां मर्जी आप कर लें, और उन चीजों पे बातचीत शुरू हमेशा की जाती है जिनके ऊपर कोई मिडिल ग्राउंड होता है। ठीक है, नहीं ये पूछूंगी, मगर चौधरी साहब क्या ये काबीना में डिस्कस हुआ है इंगेज करने का? चले इवन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे ही सही। सर आखिरी आप तो नेशनल असेंबली की तकरीर कह रहे हैं, जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में आखिरी तकरीर छाती पे हाथ मार के कह रहे थे तुम आओ तो मैं तुम्हारा ऐसा करता क्या हूं। देखो नवाज शरीफ को ये पैगाम दिया जा रहा है। बड़ी सिंपल बात है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, फास्ट बॉलर, अगर आप उनको धमकी देंगे ना तो फिर बाउंसर के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं हो सकता, आप उनकी इज्जत करें और इज्जत करवाएं। पहली जब कौमी असेंबली की स्पीच थी और मैं पीएम साहब के साथ जा रहा था, उस दिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं लोग कह रहे थे कि अभी जो इलेक्शन वाला है इसको आगे करें। उन्होंने कहा नहीं खत्म करो, अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं, करेंगे। वो बड़े उनका था कि इनको, उसके बाद वहां खड़े हो गए, इतनी गंदी गालियां बकवासें, वो पीएम उसके, ये आप हर बंदे का मजाज है ना, हो सकता है आप डॉक्टर साहब तैयार हैं तो बताइएगा। सर वो कहते हैं फास्ट बॉलर हैं, बट द कॉमन डिनोमिनेटर ही इज टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये तो आप लोग भी चाह रहे हैं ना सर कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो, हकीकी जमहूरियत आए इस मुल्क में। हकीकी जमहूरियत की भी बाय द वे अभी तशरीह करते हैं, करीब आ गए, हाँ करीब आ गए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर आप करीब नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, राणा साहब के शॉर्ट्स आ गए, मुलायजा कर लीजिए, क्योंकि उनको किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। ये बात नहीं, आप आ रही हूँ, ये देख लीजिए जरा, ये मुलायजा कीजिए। हमने इलेक्शन कमीशन का जो रिड्रेसल का जो तरीकाकार और जो निजाम है उसके ऊपर हमें 0% जो है वो हमें उसके ऊपर इत्मीनान है। ये सड़क पर ही मिलेगा, सड़क पे, यानी ये इदारों से भी आपको कोई इंसाफ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, अदालतों से भी नहीं है? अदालतों से भी जो है वो इंसाफ का हसूल जो है वो बहुत मुश्किल है। ये से तवक्कुआत है, ना अदालतों से हैं ना एस्टैब्लिशमेंट से हैं। कल रात गए, उनका क्या कहना था वो भी मुलायजा कीजिए। अब हम जो है वो तीसरे फरीक से ही ये मुतालबा है हमारा कि वो स्टेप इन करें और ये जो जाली और सिलेक्टेड जो निज़ाम कायम किया गया है इसको खत्म किया जाए। राणा साहब तीसरा फरीक कौन है? तीसरा फरीक, अब ये भी कोई बताने वाली बात है? एस्टेब्लिशमेंट तीसरा फरीक है, ये सारी दुनिया जानती है। आप कह रहे हैं कि तीसरा फरीक स्टेप इन करे और सिविलियन सुप्रीमेसी इंश्योर करे, यानी कि आप बिल्ली को ही कह रहे हैं कि दूध की निगरानी करो और दूध को जो है वो कोई अब चोरी ना करे कोई और। नहीं तो ये चोरी भी तो उसी की मदद से हुई है ना। आपने देखा सर एस्टैब्लिशमेंट स्टेप इन। अच्छा नहीं, ये पहले पूछे ना डॉक्टर साहब से कि आप जमहूरियत या तीसरा फरीक एक तरफ रहे ना। हाँ, तो मुझे इजाजत दीजिए। जमहूरियत
کوئی تیسرا فریق نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب, میری رانا صاحب سے بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے. میں یہ بڑی واضح شکل میں یہ سمجھتا ہوں. پورا ملک ہلا دیا آپ لوگوں نے, ابھی تک اندر سے ہی نہیں بات. میری تو بات 5-6 ہی تو ہیں آپ لوگ تگڑے. تو میری بات تو سن لیجیے. آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. But are you shocked then? جی آئی ایم ناٹ شاکڈ. آئی ایم سیئنگ, آپ میرے سے سوال پوچھ رہی ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جمہوریت, میں آپ کی پارٹی کا بیان کیا سمجھوں؟ وہ رانا صاحب کا جواب تھا, آج آپ کا جواب, پارٹی کا جواب کیا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہیں آپ کے پنجاب کے. آپ نے مجھے بلایا ہے, میں آپ کو اپنا جواب دے رہا ہوں, اور جواب ہے جمہوریت. کوئی تیسرا فریق نہیں ہے. جس طرح آج ہم نے دوبارہ سے, بھائی اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں. میرا تو نقطہ نظر یہی ہے, اور میں بڑی واضح شکل میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ یا تو طے ہوگا پارلیمان میں, کلیئرٹی نہیں ہے, اور یا یہ طے ہوگا سڑک پہ. ان دونوں میں سے جو راستہ طے کرنا ہے وہ راستہ آپ اس کو تعین کریں. ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری رانا صاحب سے نہیں, 1-2 دن سے ملاقات ہوئی. میں ضرور ان سے پوچھوں گا. آپ کے پروگرامز کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے مجھے نہیں معلوم, اور اگر انہوں نے کوئی دعوت نامہ بھیجا ہے تو مجھے اس کے متعلق بھی نہیں معلوم. اگر کوئی بھیجا ہے تو بتائیے. اگر اس راستے سے کوئی آپ نہیں کو مجھے اس کی تعجب ہوا سر, کوئی اور ہوتا نا تو بندہ کہتا ہے کہ ایک اپنا ذاتی بیان بھی ہوتا ہے. انتظار آپ کو ویسے دعوت نامے کا ہی ہے نہیں کہ آ جائے. ہمیں تو اچھا میس میں بھاگ کے چلے جائیں گے. لابینگ, نواز شریف صاحب کی ملاقات کس سے ہوئی ہے لنڈن میں؟ آج مراد سعید نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کچھ لابیسٹ سے ملاقات ہوئی ہے, ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں باہر میاں صاحب کی. تو آپ کو ابھی اس کے اوپر معلومات نہیں ہے؟ کیا ملاقات ہوئی ہوگی, کیا ہونا. نواز شریف صاحب کی وہی پرانی ملاقاتیں ہیں, وہی جاری ہیں. اس میں کیا دیکھیں, نواز شریف کوئی اتنا بڑا, نواز شریف صاحب تو انشاءاللہ ہم 15 جنوری تک لے آئیں گے ان کو پاکستان. آج دونوں ایک دوسرے کو بڑا ہنسا رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں دونوں محظوظ ہو رہے ہیں. 15 جنوری تک ان کو واپس لے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کی بھی بڑی دن ہو گیا ملاقات. کیسے لے آئیں گے؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, آج اس کے اوپر بھی بات کیجیے سر. جس طرح پاکستان چلتا ہے اسی طرح انگلستان ان کے دماغ میں چلتا ہے جو ہے وہ کہ سڑکوں پہ گھسیٹ کے اپوزیشن کو بھی لے آؤ. انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں, ان کو ادھر کہا گیا ہے. کون سے قانون کے تحت؟ اس لیے نا ڈاکٹر صاحب میں بتا دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ نواز شریف وہاں کے نہ تو شہری ہیں, نہ ہی وہ کسی لیگل انسٹرومنٹ کے تحت وہاں رہ رہے ہیں. وہ ایک میڈیکل ویزے کے اوپر یہاں پہ گئے تھے جو عدالتی حکم کے اوپر انہیں ملا تھا. عدالت نے اپنا حکم جو ہے وہ امینڈ کر دیا ہے. اب ہم نے برطانوی حکومت سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے مہربانی کی تھی, ان کو ویزا دیا تھا میڈیکل کا, عدالت کا یہ حکم تھا, عدالت کا اب حکم یہ ہے. وہ وہاں پہ علاج نہیں کر رہے, وہ تو وہاں پہ ہر لنڈن کے ریسٹورنٹ کا ریویو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. تو آپ مہربانی کریں ان کو واپس بھیجیں. ان کا چودھری صاحب آپ وکیل ہیں, سیاست کا بھی تجربہ رکھتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب یہ پریمپٹ کر چکے تھے 3 ہفتے قبل کہ اب اپنا دفاع اور مقدمہ کیسے میاں صاحب باہر لڑیں گے. آلسو تھینکس ٹو یو, کچھ آپ کے وزراء نے مہربانیاں کی ہیں, کچھ ایسے بیانات بھی دیے ہیں, ملاحظہ کیجئے. آپ کو بھی کہا ہے کہ انٹرپول سے رابطہ کر کے ان کو فل فور واپس لایا جائے, یہ بھی سارا توقع نہ ہی رکھی جائے, جب وہ آنا چاہیں گے وہ خود ہی آئیں گے. نیب کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو چکا ہے. اگر یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں دیں, نواز شریف ہمیں دیں کیونکہ یہاں مجرم ہے. اب نواز شریف اپنا ڈیفینس کیا لے گا؟ نواز شریف کہے گا جی وہاں تو انصاف ہی نہیں ملتا مجھے, وہاں تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے, تو وہاں سے انصاف مجھے کیا ملے گا؟ برطانیہ نے نہ حاصل کرنا نواز شریف کو ان کے سپرد نہ کرنے کا کوئی جواز تو دینا ہے. وہ جج دے, میجسٹریٹ دے, وہاں سے میاں نواز شریف ان کو نہیں ملے گا. سر یہ آپ نے سن لیا, میاں نواز شریف نہیں ملے گا. وہ یو کے میں اگر اپنا دفاع کریں, he has lots to defend himself. ٹھیک بات ہے. نہیں وہ جب آپ لوگ واجب القتل جیسی باتیں آپ کے وزراء کرتے ہیں, پھر انصاف یہ وہ کہتے ہیں یہ ساری لسٹ کریں گے ادھر, ان کو کوئی مائی کا لال نہیں لا سکتا. نہیں واجب القتل وغیرہ اس کو کسی نے نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتزاز صاحب کو ان کے جو ویزا سٹیٹس ہے اس کا نہیں پتا تھا, جیسے مجھے نہیں پتا تھا. میرا تو خیال تھا کہ وہ سٹیزن ہی ہوں گے برطانوی ویسے, کیونکہ رہتی وہاں پہ ہیں, لیکن اب پتہ چلا ہے کہ نہیں وہ میڈیکل ویزے کے اوپر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا سٹیٹس ہو نا, پھر آپ ایکسٹریڈیشن کورٹس میں جا سکتے ہیں. وزٹر کے تو کوئی رائٹس نہیں ہے, so he is there as a visitor. اس کا مگر اس کی کوئی ایسی کوئی آپ کا مثال ہے جو پہلے ہی ہوا؟ اور ڈار صاحب بھی وزٹر ہی ہیں پھر غالباً. ڈار صاحب کو تو کہا ہے کہ سیاسی کیسز میں وہ وزٹر نہیں ہے, وہ ان کے پاس پرماننٹ سٹے ہے وہاں کا.
अच्छा, हाँ, उनके पास परमानेंट स्टे है, इनके पास नहीं है, ये विजिटर है। सो नवाज शरीफ, और दूसरा ये है कि बाकी सारे परवेज मुशर्रफ साहब के पास भी कोई स्टे है, बाकी हाँ उनके पास भी लॉन्ग स्टे है। उनका जो इशू था ना, जो ये अपना मैं, और परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर कोई बदयांती के इल्जाम तो नहीं, उनका सिर्फ आइन शिकवी का है, सिर्फ आइन शिकवी का है। आइन शिकवी उससे क्या फर्क पड़ता है? कमाल करती है। उस वक्त तो डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, मुशर्रफ साहब के, हम तो काम नहीं कर रहे थे। कौन सी इतनी बड़ी बात थी? अच्छा, दूसरी बात कोई ऐसा मसला नहीं, दूसरी वो मॉरल करेंसी यू टॉक, मॉरल करेंसी कितनी है? मुशर्रफ साहब के केस को इससे मिलाना तो जुल्म है ना, वैसे ही। क्योंकि मुशर्रफ साहब ऐसे ही था, मुशर्रफ साहब की वजह से तो आप लूडो खेल रहे थे तो एक गोटी गिर गई नीचे, मीडिया ये तो वो उसमें सारा क्या मुशर्रफ साहब की वजह से ही है ना, तो उसको उनको आप इस तरह ना आप उसके हक में, किसके? मुशर्रफ साहब के 100% हक में। और आज भी आपकी हुकूमत सपोर्ट करती है उसको। मैं तो सपोर्ट करता हूँ हर हुकूमत। वफाकी वजीर है, वफाकी वजीर है, सपोर्ट करते हैं या नहीं? मुशर्रफ के दौर को, डॉक्टर साहब उस तरफ डॉक्टर साहब उस तरफ ना जाए ना। उस वक्त डॉक्टर नसीम अशरफ साहब के साथ आप काम कर रहे थे, मैं तो काम भी नहीं कर रहा था। मेरे आज भी भाई हैं, मुशर्रफ साहब के साथ काम कर रहे थे ना, वो अपनी वजह, ये गलत है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे इनसे गर्ज नहीं। इमजाज शाह ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि गलत है, बहुत जुल्म है जो आर्टिकल 6 लगता है उनके खिलाफ। आर्टिकल 6 का केस बिल्कुल गलत है। दिस regime is very clear on that। मेरी बात सुनिए, ये वही regime है, बात करना चाह रहा हूँ, 70% वजीर भी वही है। हाँ, उधर भी आपकी तरफ भी वही, हमारी तरफ वो नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जो इस वक्त जो बयानियां है या जिसके ऊपर हम एक बहस में जो लगे हुए हैं, मैं आपसे ये कर रहा हूं कि PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, किसी भी अपोजिशन पार्टी के साथ निगोशिएशंस करना, इंगेज करना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए और करना चाहिए, एक्सेप्ट दैट दे रिमूव दिस कंडीशन कि हम केसेस के ऊपर बात करें। वो देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले होता क्या था, पहले होता था कि बंदे को पकड़, जब ये डॉक्टर साहब तो खैर उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने 97 का जब ये एहतसाब लॉ बनाया, जब नवाज, उस वक्त ये रवाज था कि जरदारी साहब वगैरह के ऊपर कोई बंदा पकड़ा, उसको मारा कुटा, उससे बयान ले लिया और केस बन गया। अब देखिए, जो जरदारी साहब के ऊपर 63 वॉल्यूम की एविडेंस है और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 41 वॉल्यूम की जो एविडेंस है, ओरल एविडेंस तो है ही नहीं है, एग्जैक्ट पता है ये दस्तावेजी सारा ये काम पैसा है, यहाँ से इस बैंक ट्रांजैक्शन तो इसलिए कोई दबाव का तो इशू ही नहीं है। अब सिंपल तो बात है, झटपट कन्विक्शंस क्यों नहीं आ रही? ये तो आप फिर जुडिशरी ने आज बड़ा, मैं समझता हूँ, और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत जबरदस्त फैसला दिया है। और मगर अमलन उसके क्या है सर, वो तो गवाही लेने में और वो पूरा एक प्रोसेस जो है बड़ा डिलेड काम होता है। अमलन उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? डे टू डे तो होगा ना। मसला के तौर पर मसला क्या होता है, मसला आपने केस डाला है कि जी ये आप नवाज शरीफ का और ये इकट्ठे हैं, इसमें मरियम इकट्ठी हैं। अब मरियम का केस उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक आप नवाज शरीफ और उनके बेटों के केस को उससे लहदा ना कर दे। वो प्रोसेस है, कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने, और फिर चूंकि डेट्स पड़ जाती हैं 2-2 हफ्ते की, वो 3 के बजाय 9 महीने में चला जाता है। सो अब कम से कम जो आज का फैसला आया है उसके नतीजे में डे टू डे हियरिंग तो होगी ना केसेस की। सो काफी इससे मुझे लगता है कि फैसले 15 नवंबर तक आप वापस लाना चाह रहे हैं मियां साहब? जनवरी तक। सर वो खुद आ जाएंगे या उनको इस तरह थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह लेकर आया जाए, ये भी तो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया तो लेके चाहिए जी, वो आप ले आइएगा। मैंने आपको जो बात बताई है वो वही है। वैसे तो मेरा भाई वजीर है, उसको बरहक ज्यादा वक्त मिलना चाहिए अपनी गुफ्तगू करने का, लेकिन हमारा नुक्ता नजर बड़ा सीधा है। वो यहाँ से गए हैं वैलिड वीजे के ऊपर, इस वक्त वहां पे वैलिड वीजे के ऊपर गए हैं, विजिट वीजे पे गए हैं, वहां पे इस वक्त वैलिड लीगल वीजे के ऊपर मौजूद हैं। जब तक वो वैलिड लीगल वीजे पे मौजूद हैं, ये जिस तरह मगर वो विजिट वीजा उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। जी, अगर आपको मालूम है ये कानून, वो कह रहे हैं सर, आपने हर शख्स जो मौजूद है, जब आप वफाकी वजीर जो बोलते हैं, अगर वो आप वफाकी वजीरों की बातें सुने तो फिर वो जो कंटेनर है, जो कंटेनर पे गुफ्तगू होती थी वही प्राइम मिनिस्टर। अगर नवाज शरीफ ये क्या बात, आप ही से सवाल था, चलिए करिए। मैंने कहा अगर मियां साहब आ गए पहले, मैं अभी तक आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है? मैं जो आप बात शुरू करता हूं तो वो आप दरमियान, लेकिन अब आप सवाल कीजिए, छोड़िए। नहीं, वो गैर जरूरी बात वापस आ गया नवाज शरीफ, कल ही आ गया, जनवरी में आ गया, मुल्क के मसाइल ठीक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ गया तो इधर बेचारे गिर जाएंगे, उलट जाएंगे। सिर्फ अगर उसको आज ऐलान कर दें, अगर उनकी सेहत आज सर्जरी हो जाए, तो ये हुकूमत वैसे ही जो कह रहे थे ना ये कि इलेक्शन वो कर लें, उसके अंदर वो रूल्स को थोड़ा सा ठीक कर लें, क्योंकि इनको ऑलरेडी समझ, इनको इलेक्शन अब नजर आ रहा है।
الیکشن سامنے آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے جس طرح کی یہ آئین شکنی کر رہے ہیں, فریڈم آف موومنٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے, فریڈم آف سپیچ انہوں نے ختم کر دیا ہے, ڈگنیٹی جو آپ کی ہوتی ہے آف مین اس کو انہوں نے پامال کر دیا ہے, لوگوں کو پر سیڈیشن کے کیسز کر رہے ہیں, شادرہ تھانہ کے اندر جا کے بغاوت کے کیسز کر رہے ہیں, پکڑ کے قتل کی دھمکی کے کیس. قائد اعظم کے مزار پہ نعرے کیا لگے تھے؟ ووٹ کو عزت دو اور فاطمہ جناح زندہ باد, مادر ملت زندہ باد. یہ ہے وہ بغاوت, یہ ہے وہ موت کا تھریٹ. مادر ملت زندہ باد سے کس کو موت پڑی ہے کہ موت کا تھریٹ اس کو نظر آیا؟ ووٹ کو عزت دو سے کس کو موت پڑی کہ انہوں نے 506 دفعہ لگا کے یہ مقدمہ دائر کیا کہ ہمیں موت کے لیے تھریٹ کیا ہے؟ یہ حکومت آلریڈی کانپ رہی ہے. جن کو میں ہوں جمہوریت کا زوم تھا وہ تو ظہیر الاسلام کا بھی استعفیٰ لے رہے تھے, ادھر ایک سیکٹر انچارج نے تلپٹ مچا دیا پورے نظام میں, تو کیا ہے خاموش ہے؟ کیا ہوا؟ وہ تو ظہیر الاسلام کا استعفیٰ بھی مانگ سکتے تھے. پہلی بات تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے موقف میں اور رانا ثناء اللہ صاحب کے موقف میں ایک بڑا فرق ہے. اسی طرح سے بلاول بھٹو صاحب کی جو اپیل ہے اور ڈاکٹر صاحب کے خیالات میں بڑا فرق ہے. پہلی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں سے اٹھیں اور ٹی وی کرنے کے بجائے ان کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ چاہتے کیا ہیں, ہم مجھے بھی تو بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. مریم بی بی اور الیکشن اگر دکھ بھی رہا ہے, الیکٹرل ریفارمز کے بغیر اس الیکشن کا کیا فائدہ اگر نان نیوٹرلائزڈ اسٹیبلشمنٹ ہے بقول آپ کے ریفارمز کوئی ہوئے نہیں ہیں. کے ساتھ کانسلر کا الیکشن کوئی نہیں, ڈاکٹر صاحب ذرا مایوس ہیں, کوئی بات نہیں, اب یہ جیت سکتے. ڈاکٹر جذباتی نہ ہو, کچھ ایسا نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو الیکشن والا تو مذاق ہی ڈاکٹر صاحب ہے نا یار, کمال ہے. بلدیاتی انتخاب تو آپ سے ہوتا نہیں ہے, کاؤنسلر کا الیکشن تو آپ نے لاز نہیں بنائے, آج تک لاز نہیں بنے اس کے. ہماری غلطی ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہ کرانا. غلطی نہیں ہے, مہارت ہے. نہیں, میں نے تو پہلے میں سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے چاہیے, پروونشل فائنانس کمیشن کرنا چاہیے. بات آپ کی 100% آپ کی حکومت ہے سر, پنجاب کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی, یہی 3 جگہ ہیں جہاں پہ نہ الیکشن ہے نہ قوانین ہے نہ ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, آپ ان کے مسائل حل کریں گے. آپ کو علاقے کے لیے کتنے پیسے ملے بھائی؟ جو آپ نے وہ ان الیکٹڈ ممبرز بٹھائے ہوئے ہیں, جو صبح جی ڈی پی ادھر جا رہی ہے, گراف ادھر جا رہا ہے اور کلیئرنس مارکیٹ ادھر ہوگی, انہوں نے آپ کا بھی بیڑا گرک کیا, اس عوام کا بھی بیڑا گرک کیا, کمر لوگوں کی توڑ دی. اور اب کچھ اور نئے ماہرین آئے ہیں جو ان کو آئینی مشاورت دے رہے ہیں کہ آئین کو پامال کرو. کمال ہو گئی ہے سر, وقت ختم ہو گیا. میں ایک بیکاز آپ کا بہت بڑا جلسہ بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے. میر ضیاء اللہ لنگو ہمارے ساتھ موجود ہے, ہوم منسٹر بلوچستان کے. لنگو صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مجھے بتائیے گا سر کہ یہ کیا حالات ہیں ابھی بلوچستان کے؟ ایوب نیشنل اسٹیڈیم میں 25 اکتوبر کو آپ کا ہو جائے گا جلسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مہر. دیکھیے بلوچستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے اس ٹائم انٹرنیشنل ایک گیم اندر چل رہا ہے جس میں انڈیا بھی بڑے پیسے لگا رہے ہیں امن و امان خراب کرنے کے لیے, اور کچھ اور ممالک کی طرف سے ڈسٹربنس ہے, لیکن یہ ہمارے لوگوں کا ایک جمہوری حق ہے اور موجودہ حکومت جو حکومت وقت ہوتی ہے ان کو سیکیورٹی دینا فرض بنتا ہے. ہم تمام سیکیورٹی کی جو ہمارے ذمے آتے ہیں بندوبست کرنا وہ ہمارا فرض ہے اور ہم ان کو ضرور وہ سیکیورٹی. سر مگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کہ اس کو مؤخر کرا دیا جائے اس جلسے کو؟ کوئی سیکیورٹی رسک یا تھریٹس ایسی آئی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بالکل سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں, کورونا کا بھی معاملہ ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو مؤخر کر لیں تو یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا, کیونکہ ایک جو منسٹر میں وثوق طریقے سے آپ کو کہتا ہوں سخت سیکیورٹی تھریٹس ہے, لیکن اگر پھر بھی ہمارے دوست بھائی بزد ہیں تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے جو ہم فراہم کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ امیر ضیاء اللہ لنگو صاحب موجود تھے. 15 اکتوبر 2020 کو او جی ڈی سی ایل کانوائے کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوا سیکیورٹی فورسز کے اوپر, اس سے پہلے 4 ستمبر 2020 کو بھی ہوا. حالات گھمبیر ہیں. ایوب نیشنل اسٹیڈیم میں 25 اکتوبر کو کوئٹہ کے اندر پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتیں جلسہ کرنا چاہ رہی ہیں. ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے اس کو مؤخر کر لیا جائے, نہیں کیا تو پھر بھی مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.